السلام علیکم۔ آج ایک بات کرتے ہیں بہت زیادہ بیٹھنے پہ۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ دن میں ایک دفعہ آدھا گھنٹے کی ایکسرسائز کر لیں، پورا ہفتہ کرتے رہیں، 150 منٹس ایک ہفتے میں کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ لیکن اب تحقیق سے ظاہر ہے کہ بے شک آپ یہ 30 منٹس ڈے کی ایکسرسائز کر لیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ لانگ ڈیوریشن بیٹھتے ہیں تو اس 30 منٹ کی ایکسرسائز کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ باقاعدہ ریسرچ سے ظاہر ہے کہ ڈرائیورز کے اوپر ریسرچ کی گئی اور کنڈکٹرز پہ جو بس چلا رہے ہیں، جو اس میں جو ڈرائیورز ہیں جو کہ بیٹھے رہتے ہیں اور جو کنڈکٹرز ہیں جو کہ کھڑے ہو کے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، لوگوں کو اتار چڑھا رہے ہیں، یعنی اپ اینڈ اباؤٹ ہیں، تو ڈرائیورز میں ٹوائس ایز لائکلی یعنی دگنا چانس تھا ہارٹ اٹیک ہونے کا یا ہارٹ کی کسی نہ کسی ڈیزیز کے ہونے کا۔ بہت ساری اوتھینٹک ریسرچز سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں، جیسے 7-8 گھنٹے کمپیوٹر پہ کام کرنے کی جاب ہے، ایون ڈاکٹرز جو او پی ڈی میں ہوتے ہیں، یعنی وارڈز میں نہیں ہوتے بلکہ او پی ڈی میں ہوتے ہیں، ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ لائف سپین ان کا باقی لوگوں کی نسبت جن کی اپ اینڈ اباؤٹ والی جاب ہے زیادہ ہے۔ ڈیتھ کا خدشہ انہیں ارلی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا حل ایک یہ ہے کہ جن کی ڈیسک جاب ہے اور ویری لانگ اسٹریچز انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے کہ باقاعدہ الارم لگائیں، آفٹر ایوری 1 آور اٹھیں اور 1-2 منٹ سے لے کے 5 منٹ تک اپنی ورک پلیس پہ ہی چکر لگائیں، جہاں آپ کام کریں وہیں پہ یا 2 منٹ کو باہر نکل جائیں، یا جو بھی 1 سے لے کے 5 منٹ تک جتنا کہ آپ کا اسکیجول آپ کو الاؤ کرے واک کریں۔ اس کے علاوہ ڈیمینشیا یعنی کہ عمر کے ساتھ میموری لاس کا بڑھنا بہت کامن ہے، ہمارے بزرگوں میں بھی تھا اور ہماری جنریشن میں اور ایون آگے آنے والی جنریشنز میں بھی یہ چیز بہت کامن ہے کہ انسان کمرے سے نکلتا ہے، بھول جاتا ہے کیا چیز لینی ہے، یا ویسے کوئی چیز یاد نہیں آ رہی، یا بیک گراؤنڈ میں یا کل کیا پہنا تھا، کیا کھایا تھا، یاد نہیں آ رہا۔ یہ بہت دیر تک بیٹھنا بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے ادر کازز کے علاوہ۔ زیادہ دیر تک بیٹھنا ڈائبٹیز کو، ہارٹ ڈیزیز کو، بلڈ پریشر کو، کولیسٹرول کو، سب چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد 2-1 منٹ واک کر لیں۔ گھر کے اندر ہیں گھر کے اندر، آفس میں ہیں آفس میں، جہاں بھی ہیں باقاعدہ الارم لگائیں اور تھوڑی تھوڑی واک کر لیں۔ جو شخص جم جاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی ایکسرسائز پوری ہو گئی، اب پورے دن کے لیے وہ فارغ ہیں، تو وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جتنا ہارڈ ورک جم میں کیا ہے اس کے بعد اگر باقی کا پورا دن وہ 3-3 4 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں تو ان کا سارا ہارڈ ورک ضائع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے ڈی وی ٹی کہتے ہیں، یعنی ٹانگ کی رگوں میں کلاٹس بننے لگتے ہیں، جس سے اگر وہ خدا نہ کرے ڈسلوج ہو جائیں تو پیشنٹ کی انسٹنٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے، لیکن چلو وہ تو ایک بڑا سینیریو ہے۔ اس کے علاوہ بھی ٹانگ میں درد ہوتا ہے، سوج جاتی ہیں، اور بہت سے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ واک نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ کھڑے ہو جائیں، جہاں اپنے ڈیسک پہ کھڑے ہو جائیں اور اسٹیشنری واک کر لیں، یعنی اوپر نیچے ٹانگیں کرتے رہیں، پریفریبلی آفٹر ایوری آور۔ اور جس طرح بری طرح سے ہمارے ملک میں شوگر بڑھ رہی ہے اور ویٹ گین ہو رہا ہے، اوبیسٹی بری طرح بڑھ رہی ہے، وہ بھی دن بھر میں آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز اس کو ہیلپ نہیں کرتی جب تک کہ آپ اپنے ایوری آور تھوڑا سا ٹائم اگین میں کہوں گی 1 سے لے کے 5 منٹ آفٹر ایوری آور آپ انکارپوریٹ کریں، تو آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹے سونے کے نکال دیں، جو 16 گھنٹے بچے اس میں اگر 1 منٹ کرتے ہیں تو 16 منٹ آپ نے ایکسٹرا کر لیا ایکسرسائز۔ لیکن جب انسان اٹھ جاتا ہے تو 1 سے زیادہ ہی کرتا ہے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے بہت دیر بیٹھتے ہیں یا موبائل پہ بہت دیر بیٹھتے ہیں، ٹی وی دیکھنے کے لیے بھی یہ انسان بہت آرام سے کر سکتا ہے کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں، کوئی میز کوئی کرسی اس کی بیک پکڑ لیں اور کھڑے کھڑے واک کرتے رہیں، بے شک اپنا ٹاک شو کوئی دیکھ رہے ہیں، اپنی پسند کا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ سٹریس فیکٹر بھی بڑھتا ہے، انگزائٹی سٹریس فیکٹر بہت بڑھتا ہے جب آپ بہت لمبی دیر بیٹھتے ہیں، اسکرین بیسڈ کام کرتے ہیں، موبائل پہ کام کرتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں، یا کوئی اب تو خیر اتنی کتابیں نہیں پڑھی جاتی، یا بیٹھ کے کتاب بھی پڑھیں، ایون دین انگزائٹی لیول بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کمر کے اوپر بہت زور پڑتا ہے، جب آپ دیر تک بیٹھے ہوتے ہیں کمر بالکل انسان کو اللہ تعالیٰ نے
بنایا اس طرح کا ہے کہ اتنی دیر تک نہ بیٹھے. جب اتنی دیر تک بیٹھتے ہیں تو آسٹیوپوروسس کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پہ خواتین میں جن میں جلدی کیلشیم لاس اور جلدی آسٹیوپوروسس ہوتا ہے، بہت ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ویریکوز وینز ورڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ٹانگ کے اوپر یہ جو کاف مسل ہوتا ہے، گھٹنے کے پیچھے کا جو علاقہ، اس میں بڑی بڑی موٹی موٹی سی جیسے رگیں باہر کو نکل آتی ہیں، اور یہ بھی پھر الٹیمیٹلی تکلیف پہنچاتی ہیں. یہ بھی بہت دیر تک بیٹھنے سے ہوتی ہیں. پھر کینسر تقریباً اب ایوری ہاؤس ہولڈ میں نام آ گیا ہے. سالوں پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی کسی کا سنتے تھے. اب بہت زیادہ کینسر کا بھی نام ہر گھر میں سنا جانے لگا ہے. تو اس کے بھی چانسز فیمیل میں بریسٹ کینسر کے اور انڈومیٹریل کینسر کے، اور آدمیوں میں کولن اور لنگ کینسر کے چانسز بڑھتے ہیں اگر دیر تک بیٹھے رہیں. اور یہ تو بہت آسان ہے کینسر کا ایک کاز ایلیمینیٹ کرنا، کہ آپ اپنا واک کی ڈیوریشن بڑھائیں. اگر ایکسرسائز کر سکتے ہیں ایکسرسائز کریں، ورنہ واک کی ڈیوریشن بڑھائیں. اب اس کا ایک سمپل سا طریقہ میں بتاتی ہوں کہ ایک تو میں نے یہی بتایا کہ آپ واک کریں یا کھڑے ہو کے اسٹیشنری واک کریں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ڈیسک پہ کھڑے ہو جائیں اور نیچے جھک کے اپنی ٹوز کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں. شروع میں تو آپ کے گھٹنے بینڈ ہوں گے، ایک دم سے نہیں کر سکیں گے، لیکن آہستہ آہستہ جب روزانہ کرتے رہیں گے تو تھوڑا سا اس کی عادت ہو جائے گی. اپنے ایڑیاں فرش پہ رکھیں، ٹوز کو تھوڑا سا اٹھائیں اور اوپر سے کوشش کریں کہ جھک کے ان کو ٹچ کریں. یہ آپ دیکھیں اگر آہستہ آہستہ آپ اپنی لائف میں یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سی کر کے ایڈ کر لیں گے تو ود ٹائم آپ تقریباً روزانہ آدھے گھنٹے کی واک جو کہ لازمی ہے، اس کے علاوہ آدھا پونا گھنٹہ اور اپنی زندگی میں ایکسرسائز کا لے آئیں گے. ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ یہ کھڑے ہونے کے اور واک کرنے کا ڈیوریشن اور اسٹریچ کرنے کی ڈیوریشن بڑھائیں، اور 7 گھنٹے کا الارم اس کا لگائیں اور 2 گھنٹے کا الارم لگائیں کہ 2 گھنٹے کے بعد آدھا گلاس یا 1 گلاس پانی کا پی لیں. یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جس میں کوئی کاسٹ انوالو نہیں، کوئی پیسہ انوالو نہیں، اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ان دا لانگ ٹرم بہت فائدہ کرے گی. اوکے، اللہ حافظ.